حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. پچھلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے انسانی تاریخ کا ایک پس منظر بیان فرمایا جس میں اللہ رب العالمین نے انسان کی اور انسانی تاریخ کی ایک مثال بیان فرمائی کہ انسان شرک اور بدعت و خرافات اور کفر سے پہلے ایک ملت تھے. اللہ کی نافرمانیوں نے انسانوں کے درمیان افتراق اور انتشار پیدا کیا. پھر اللہ نے اپنے نبیوں کو انسانوں کے درمیان بھیجا کتابوں کے ذریعے تاکہ انبیاء انسانوں کے درمیان اس کتاب کی روشنی میں فیصلہ کریں اور ان کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کریں. پھر اللہ نے بیان کیا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے لیکن اب تک تمہارے پاس وہ چیزیں نہیں آئی جو تم سے پہلے لوگوں کے پاس آئی. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. ان کو بیماریوں نے تکلیفوں نے گھیرا اور وہ شدید جھنجھوڑ دیے گئے. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. یہاں تک کہ رسول اور ان لوگوں پر ایمان لانے والے لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. الا ان نصر اللہ قریب. یقیناً اللہ رب العالمین کی مدد بالکل قریب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جب مدینہ ہجرت کی، ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ کے اندر مختلف قسم کی قومیں مسلمانوں کی دشمن تھی. ایک طرف یہودی تھے، ایک طرف مسلمانوں کی صفوں میں ایمان کا لبادہ اڑے منافقین تھے، تو تیسری طرف کفار و مشرکین ہمیشہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تنگ کیا کرتے تھے. بعض صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آخر اللہ کی مدد ہمارے پاس کب آئے گی. اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا کہ کیا تم لوگ یہ سوچتے ہو، یہ گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تمہارے پاس ابھی وہ چیزیں نہیں آئی، وہ آزمائشیں، وہ تکلیفیں نہیں آئی جو تم سے پہلے لوگوں کے پاس آئی تھی. اللہ نے بیان کیا کہ تم سے پہلے لوگوں کے پاس مختلف قسم کی وبائیں، بیماریاں آئیں، مختلف قسم کی پریشانیاں اور آزمائشیں آئیں اور وہ لوگ جھنجھوڑ دیے گئے ان کے ایمان کی وجہ سے. لیکن اس کے باوجود وہ اپنے ایمان پر قائم رہے، اپنے ایمان پر جمے رہے اور اپنے ایمان پر جمے رہنے کے بعد وہ لوگ اللہ کے پاس سرخرو اور کامیاب ہوئے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان لوگوں نے یہ بات کہی کہ متى نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. تو اللہ نے کہا کہ الا ان نصر اللہ قریب. یقیناً اللہ کی مدد بالکل قریب ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض لوگوں نے اسی قسم کی شکایت کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات بیان کی کہ کیا تم لوگ ابھی سے تھک گئے، کیا تم لوگ ابھی سے ہار ماننے لگ گئے حالانکہ تم سے پہلے قوموں کے اوپر ان کے ایمان کی وجہ سے ان پر مختلف قسم کی آزمائشیں آئی. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا
کہ تم سے پہلی قوموں کو ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو آرے کی مدد سے ان کے سر سے لے کر پیر تک چیر کر ان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان سے نہیں پھرتے۔ پھر اللہ کے نبی نے اس روایت میں بیان فرمایا کہ بعض لوگوں کو ان کے ایمان کی وجہ سے ان کے جسموں سے لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت کو چھین لیا جاتا، ان کے گوشت کو ان کے جسموں سے ادھیڑ دیا جاتا لوہے کی کنگھی کی مدد سے، لیکن وہ لوگ ایمان سے نہیں پھرتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایمان پر ثابت قدم رہنے کی تاکید کی اور تلقین کی، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو یہ پیغام دیا، یہ درس دیا کہ ایمان کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے تمہاری زندگی کے اندر کتنی بھی مشکلات کیوں نہ آئے، کتنی بھی پریشانیاں کیوں نہ آئے، تم ان پریشانیوں کو، ان تکلیفوں کو برداشت کرو، کیونکہ اسی کے بعد اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت اور اللہ کی کامیابی تمہارے پاس آئے گی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر خوشخبری بھی سنائی ایمان والوں کو، صحابہ کرام کو، فرمایا کہ آج تمہارے پاس یہ حالات ہیں کہ کفار و مشرکین تم کو ستا رہے ہیں، تم کو مختلف قسم کی آزمائشوں میں مبتلا کر رہے ہیں، لیکن ان قریب ایسا بھی دور آئے گا کہ اللہ کی مدد آئے گی اور زمین پر امن و سکون ہوگا، اور صنعاء سے لے کر حضر موت تک ایک مسافر چلے گا اور تنہا سفر کرے گا، اور اس کو سوائے اللہ کے کسی کا بھی خوف نہیں ہوگا۔ یعنی زمین پر اتنا امن، اتنا سکون، اتنا چین ہوگا کہ اکیلا سفر کرنے والا مسافر بھی سوائے اللہ کے اس کو کسی بھی چیز کا خوف نہیں ہوگا، نہ دشمن کی دشمنی کا خوف ہوگا، نہ کسی کے حملے کا اس کو خوف ہوگا، نہ چور اور ڈاکو کا اس کو خوف ہوگا، سوائے اللہ کے اس کو کسی بھی چیز کا خوف نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو یہ بات بتلائی، یہ بات سکھلائی کہ ایمان کی وجہ سے، ایمان کی پاداش میں اگر تمہاری زندگی کے اندر مختلف قسم کی آزمائشیں آتی ہیں تو اس پر صبر کرنا یہ اور اس پر استقامت کا مظاہرہ کرنا یہ ایمان والوں کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ الا ان نصر اللہ قریب، یقیناً اللہ کی مدد بالکل قریب ہے۔ جب ایمان والے صبر و استقامت دکھائیں گے اور اپنے ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں گے تو اللہ کی مدد ضرور ایمان والوں کے پاس آئے گی، ورنہ اگر سب استقامت کے بجائے، صبر کے بجائے بے صبرے ہو جائیں گے، اپنے ایمان سے پھر جائیں گے تو پھر اللہ کی مدد ایسے لوگوں پر نہیں آئے گی۔ پھر اللہ نے بیان فرمایا کہ یسألونک ماذا ينفقون، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم انفاق، صدقہ اور خیرات کیا کریں۔ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا کہ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، کہ جو کچھ بھی تم اپنا مال خرچ کرتے ہو وہ تمہارے ماں باپ کے لیے، تمہارے رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے ہے۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم، اور جو کچھ بھی تم نیک اور خیر کا کام کرتے ہو اللہ رب العالمین یقیناً اس سے باخبر ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ایمان والوں کو صدقہ اور خیرات کی طرف ابھارا اور یہ بات بیان کی کہ تمہارے صدقات اور تمہارے خیرات کے زیادہ مستحق سب سے پہلے تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، معاشرے کے یتیم بچے ہیں، اور معاشرے کے مسکین، غربا اور فقراء ہیں، اور مسافر لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ترتیب بیان کی کہ صدقہ اور خیرات کرنا، اپنے مال سے لوگوں کی مدد کرنا اور اپنے مال میں لوگوں کے لیے حصہ نکالنا یہ ایمان والوں کے لیے لازم اور ضروری ہے، اور ترتیب یہ بیان کی کہ تمہارے مال کے زیادہ حقدار سب سے پہلے تمہارے ماں باپ ہیں۔ اگر تم صاحب خیر ہو، صاحب استطاعت ہو، صاحب دولت اور ثروت ہو تو تمہارے مال کے زیادہ حقدار سب سے پہلے تمہارے ماں باپ ہیں۔ تم پر یہ ذمہ داری ہے، تم پر یہ ذمہ داری اللہ رب العالمین نے عائد کی ہے کہ تم اپنے ماں باپ کا حال پوچھو اور ان پر اپنا مال خرچ کرو۔ پھر اس کے بعد اپنے جو خونی رشتہ دار ہیں ان پر، پھر معاشرے کے یتیموں پر، مسکینوں پر اور مسافروں پر۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو صدقات اور خیرات کی
بات بیان کی، یہ نفل صدقات اور نفل خیرات ہے، وہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ وہ زکوٰۃ جو مسلمانوں پر سال میں ایک مرتبہ فرض ہے، وہ زکوٰۃ یہاں پر مراد نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ ماں باپ کو نہیں دی جا سکتی، زکوٰۃ ماں یا باپ کو نہیں دی جا سکتی۔ البتہ نفل جو صدقات اور خیرات ہیں وہ والدین پر خرچ کیے جا سکتے ہیں۔ پھر اللہ نے یہ بات بھی بیان کی کہ جو کچھ بھی تم نیک کام کرتے ہو، تمہاری ہر نیکی کا اللہ رب العالمین کو علم ہے، اور جب اللہ کو تمہاری نیکی کا علم ہے تو اللہ اپنے علم کے مطابق تمہاری نیکیوں کا اجر اور بدلہ تم کو عطا کرے گا۔ پھر بیان فرمایا کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، تم پر جہاد فرض کیا گیا لیکن تم کو وہ چیز ناپسندیدہ معلوم ہوتی ہے۔ وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تم کو ناپسند لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تم کو اچھی لگے حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ رب العالمین جاننے والا ہے اور تم ان باتوں کو نہیں جانتے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر جہاد کی مثال دے کر ایمان والوں کو، انسانوں کو یہ بات سمجھائی، یہ بات بتلائی کہ بسا اوقات انسان کسی چیز کو اپنے حق میں برا سمجھتا ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ یہ چیز اس کے حق میں بہتر ہے، اور بسا اوقات انسان کسی چیز کو اپنے حق میں اچھا سمجھتا ہے لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ چیز اس کے حق میں بری اور خراب ہے۔ اللہ نے ایک بار بیان کیا کہ انسان ان چیزوں کو نہیں جانتے، انسان ان چیزوں کو پہچان نہیں سکتے، اللہ رب العالمین اس کو بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ جہاد کی مثال اللہ نے دی کہ ایمان والوں پر اللہ نے جہاد کو فرض کیا، حالانکہ جہاد نہ کرنا یہ انسانوں کو پسند ہے، جہاد کرنا انسانوں کو پسند نہیں ہے، ناپسندیدہ چیز ہے جہاد، اپنے مال کو، اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا انسان اس کو پسند نہیں کرتا، لیکن اللہ نے بیان کیا کہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہے۔ اگر تم جہاد کرو گے، اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال کو خرچ کرو گے تو پھر دشمن تم پر غالب نہیں آ سکتا، دشمن کی طاقتیں تم پر حملہ آور نہیں ہو سکتی، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، حالانکہ تم اس کو غلط سمجھتے ہو، ناپسند کرتے ہو۔ پھر اللہ نے بیان کیا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو تم چاہتے ہو لیکن حقیقی معنی میں اللہ رب العالمین اس کو برا گردانتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ تم کو نہیں دیتا۔ پھر اللہ نے کہا کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، ان چیزوں کو اللہ بہتر طریقے سے جانتا ہے اور تم ان چیزوں کو نہیں جانتے، لہٰذا جو چیز اللہ رب العالمین نے جس انسان کو دی ہے اس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے خیر اور برکت ہی ہے، چاہے ہماری زندگی کے اندر کچھ بھی فائدہ ہو اس کا اللہ رب العالمین سے ہم شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے حق میں جو چیز بہتر ہے رب العالمین تو وہ چیز ہمارے ساتھ کر۔ اگر ہم کو وہ چیز اچھی لگتی ہے تب بھی ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں اور یہ اللہ سے کہیں کہ یہ چیز ہمارے حق میں بہتر تھی اس لیے اللہ نے کیا، اور اگرچہ ہماری زندگی کے اندر کوئی ناپسندیدہ فعل، ناپسندیدہ امر واقع ہو جائے تو ہم اس وقت بھی اللہ کا شکریہ ادا کریں اور یہ بات اللہ کے سامنے رکھیں کہ ہاں یہ چیز ہمارے لیے بہتر تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا ہے، ایسا کیا ہے۔ لہٰذا خوشی میں زیادہ خوش ہو کر اللہ کو بھلا دینا یہ بھی ایمان والے کی پہچان نہیں ہے، اور تکلیف اور غم کے اندر آگے بڑھ کر اللہ کو فراموش کر دینا، نافرمانی کر لینا یہ بھی ایمان والے کی پہچان نہیں ہے۔ چاہے زندگی کے اندر اچھے معاملات ہو یا ناپسندیدہ معاملات ہو، اللہ رب العالمین کا ہر حال میں شکریہ ادا کرنا، شکریہ بجا لانا اور اللہ پر یہ ایمان رکھنا مضبوطی کے ساتھ کہ جو کچھ میرا رب میرے ساتھ کرے گا وہ میرے حق میں بہتر ہوگا، یہ ایمان والے کی پہچان اور ایمان والے کی علامت ہے۔ اور یقیناً اگر اللہ رب العالمین کی ذات پر اگر ہم یہ پختہ ایمان اور یقین رکھیں گے کہ میرا رب میرے ساتھ اچھا ہی کرے گا، یقیناً اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ اچھا ہی کرے گا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی کے اندر کہ میں اپنے بندوں کے گمان کے ساتھ رہتا ہوں، جیسا میرا بندہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ اسی طریقے کا سلوک کرتا ہوں۔
اگر ہم اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھیں گے، اچھا خیال اور اچھا ایمان رکھیں گے، رب العالمین ہمارے ساتھ اچھا ہی کرے گا۔ اور جو بندہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بدگمانی رکھے گا، اس کے ساتھ اس کی زندگی کے اندر ویسے ہی چیزیں آئے گی۔ لہٰذا اللہ رب العالمین کے اوپر پختہ اور مضبوط یہ ایمان اور عقیدہ رکھے کہ میرا رب میری زندگی کے اندر جو بھی کرے گا وہ میرے حق میں بہتر ہی کرے گا۔ انشاءاللہ ہماری زندگی کے تمام معاملات اگر ہم اللہ کے سپرد کر دیں گے، اس میں سے ہر چیز میں اور ہر کام میں خیر اور بھلائی ہوگی اور اللہ کے پاس ہماری کامیابی اور کامرانی ہوگی۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام کو قرآن مجید کی آیات کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔